الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. کورس 5 کے سبق کو آج پڑھیں گے، جس میں ہم گرامر میں دوسری جوڑی کو سیکھیں گے اسم اور صفت کی جمع کی حالت میں. صفحہ 18 اشارہ 1 کے ساتھ. تو دوسری جوڑی ہم اسم اور صفت کی جمع کی حالت میں سیکھیں گے. اس سے پہلے یاد رکھیے کہ عربی گرامر کے 2 اہم حصے ہیں، ایک ہے صرف اور دوسرا ہے نحو. ہم یہاں بالکل سادہ سی اگر تعریف دیکھیں تو صرف کیا ہے؟ فعل کا مادہ جیسے فا عین لام، ان سے مختلف الفاظ بنانا اور پھر مختلف الفاظ سے سادہ جملہ بنانا، یا پہلے جوڑیاں بنانا پھر الفاظ اور جوڑیوں کی مدد سے آپ سادہ جملہ بنا سکتے ہیں. نحو میں لفظ کے اخیر میں زبر زیر پیش وغیرہ کے متعلق بات ہوتی ہے. اچھا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یار نحو کی ضرورت کیا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نحو کے لیے آپ کو گھنٹے کتنے چاہیے، وقت کتنا چاہیے. 15 گھنٹے کا کورس اور پھر 5 گھنٹے کی پریکٹس کافی ہے. زندگی بھر قرآن پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ یہ سارے قواعد بہتر آپ کی سمجھ میں آتے رہیں گے. تو 20 گھنٹے کی تعلیم کوئی بھاری نہیں ہے. ہزاروں گھنٹوں کی تلاوت میں آپ اس کا فائدہ محسوس کرتے رہیں گے انشاءاللہ. تو الحمدللہ اب تک ہم نے 4 قسم کے جملے سیکھ لیے ہیں. تو بتائیے مجھے اسمیہ اللہ غفور، انا کے ساتھ ان اللہ غفور، کانا کے ساتھ کان اللہ غفورا، فعلیہ خلق اللہ الارض. یہ کانا بھی نا، کانا کے ساتھ جو ہے کان اللہ غفورا، فعلیہ بھی اسی طرح کا ہے خلق اللہ الارض. تو 4 جملے ہم نے سیکھ لیے ہیں اور اب تک ہم نے 2 جوڑیاں بھی پڑھ لی ہیں. تو 4 جملے اور 4 جوڑیاں، ہم 4 جوڑیاں اب سیکھ رہے ہیں. 4 جملے سیکھ چکے، 4 جوڑیاں سیکھ رہے ہیں اور ان 4 جوڑیوں کو 2 جملوں کی مدد سے آپ آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں. جیسے فی الارض بیت کبیر، میرے بات دہرائیں گے اب آپ. فی الارض بیت کبیر، فی الارض بیت کبیر، ذالک البیت بیت اللہ، ذالک البیت بیت اللہ، ذالک البیت بیت اللہ. تو ہم نے پہلی جوڑی سیکھی جر کی، فی الارض. یہ بات آپ کو بارہا بتائی جا رہی ہے کہ حروف جر کے بعد اگر کوئی بھی اسم آئے گا تو حروف جر کی یہ پاور ہے، پریپوزیشن کی یہ پاور ہے کہ وہ اپنے بعد آنے والے اسم کے اوپر چاہے پیش ہو چاہے زبر ہو اس کو زیر کی حالت میں کر دے گا، اس کو زیر کی حالت میں کر دے گا. یہاں فی الارض ہے، آپ یہاں والارض بھی کہہ سکتے ہیں، من الارض بھی کہہ سکتے ہیں، علی الارض بھی کہہ سکتے ہیں. مطلب کوئی بھی حروف جر، سارے حرف جر کی ایک ہی پاور ہے کہ وہ اپنے بعد آنے والے اسم کو زیر کی حالت میں کر دے گا. دوسری جوڑی ہے صفت کی، بیتن کبیر، بیتن کبیر. یہ دونوں الفاظ میں میچنگ ہوتی ہے. صفت کی جو جوڑی ہے، اسم اور صفت کی جو جوڑی ہے، اس میں میچنگ ہوتی ہے، میچنگ چلتی ہے اس میں. تو بیتن کبیرن، اگر بیت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں دونوں پہ چینجنگ ہوگی اگر ہوگی تو بیتن کبیرن، بیت یعنی گھر، کیسا گھر؟ کبیرن، یہ کبیرن کا لفظ صفت بتا رہا. کیسا گھر؟ یہ کیسا کا جواب ہے کبیرن، بڑا گھر. اور عربی میں پہلے اسم لکھا جاتا ہے. اس اسم کو عربی میں دوسرا نام بھی دیا گیا ہے، موصوف صفت. اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ موصوف
صفت تو موصوف جو ہوتا ہے وہ پہلے آتا ہے، اسم جو آتا ہے وہ پہلے آتا ہے. اور ہم نے آپ کو ایک مثال بھی دی کہ بھئی میں نے ایک بہت بڑا سیاہ خوفناک بالوں والا کیڑا دیکھا. ارے یار کیڑا ہی تو تھا، پہلے کیڑا بتا دیتے، اس کے بعد بتاتے کہ کالا تھا، لمبا تھا، بالوں والا تھا، کیسا تھا. تو اس میں کیا ہے کہ اس میں ہم جو ہے اسم کو پہلے لے کر آتے ہیں. بیت گھر، کیسا کا جواب ہے کبیرن. کیسا گھر؟ کبیرن بڑا گھر. تو بیتن کبیرن بڑا گھر. تو یہ پہلا بیتن یہ اسم ہے، کبیرن یہ بھی اسم ہے، لیکن یہاں یہ صفت بتا رہا ہے گھر کی. بیت کی صفت یہ بیان کر رہا ہے. اور یہ موصوف صفت کی یا اسم یا صفت کی جو جوڑی ہے ان میں میچنگ ہوتی ہے، جیسا کہ ہم نے بارہا آپ سے کہا. آپ دیکھیے یہاں اصلی حالت بیتن کبیرن، اثر پڑے تو بیتن کبیرن، دونوں الفاظ میں چینجنگ ہوگی. بیتن کبیرن، اب بیتن کبیرن نہیں ہو سکتا، بیتن کبیرن نہیں ہو سکتا، بیتن کبیرن، دونوں کے اوپر پیش پیش، تا کے اوپر پیش، را کے اوپر پیش. اور اگر اثر پڑے گا تو یہاں بھی بیتن کبیرن. اب ایسا نہیں ہوگا کہ پہلے بیتن ہو جائے دوسرا کبیرن ہو جائے، یا پہلا بیتن ہو جائے دوسرا کبیرن ہو جائے، یہ بھی غلط ہے. اور اثر پڑے تو بیتن کبیرن، یعنی دو الفاظ کے لیے دو اشارے کرنے ہیں، کیونکہ اس میں دونوں میں چینجنگ ہوتی ہے اور یہ میچ کرنے پڑتے ہیں. اس کے لیے ہم نے آپ کو بتایا کہ موصوف صفت، موصوف وہ ہے، موصوف وہ اسم ہے جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے، اور صفت وہ ہے جس سے اس کی اچھائی یا برائی معلوم ہو. موصوف کیا ہے؟ وہ اسم ہے جس سے اچھائی یا برائی بیان کی جائے، جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے. اور صفت کیا ہے؟ جس سے اچھائی اور برائی معلوم ہو. تو یہ بات آپ یاد رکھیں گے. تو اس میں میچنگ ہوتی ہے، اس میں میچنگ ہوتی ہے، مطلب دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں. اگر اسم واحد کے لیے آیا ہے تو صفت بھی واحد، اسم جمع کے لیے آیا ہے تو صفت بھی جمع کی آئے گی. موصوف اگر واحد ہے تو صفت بھی واحد، موصوف جمع تو صفت بھی جمع، موصوف معرفہ تو صفت بھی معرفہ، موصوف نکرہ تو صفت بھی نکرہ، موصوف مذکر تو صفت بھی مذکر. ان ساری چیزوں میں اس کی مطابقت کرنی پڑتی ہے. تو اصلی حالت بتائیے. اصلی حالت بیتن کبیرن، اثر پڑے تو بیتن کبیرن، جر کے بعد بیتن کبیرن. اب ہم اس کو جملوں میں لیتے ہیں. ھذا بیتن کبیرن، یہ بڑا گھر ہے. رآ زیدن بیتن کبیرن، دیکھا زید نے بڑے گھر کو. زیدن فی بیتن کبیرن، زید بڑے گھر میں ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کبیر بیتن کبیرن دونوں سیم ہے، بیتن کبیرن دونوں سیم ہے، بیتن کبیرن دونوں سیم ہے. جی تو دہرائیے میرے بعد اس کو. اصلی حالت ھذا بیتن کبیرن، یہ بڑا گھر ہے. رآ زیدن بیتن کبیرن، دیکھا زید نے بڑے گھر کو. زیدن فی بیتن کبیرن، زید بڑے گھر میں ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا مسلم صادق. مسلم کیسا مسلم؟ صادق مسلم، سچا مسلمان. تو اصلی حالت کیا ہے؟ مسلم صادق. اثر پڑے تو مسلمن صادقن، جر کے بعد مسلمن صادقن. تو ایک مرتبہ بتائیے مجھے اصلی حالت مسلمن صادقن، اثر پڑے تو مسلمن صادقن، جر کے بعد مسلمن صادقن. اب اس کو بھی جملوں میں پریکٹس کرتے ہیں. جاء
मुस्लिमुन सादिकुन, आया एक सच्चा मुसलमान, रआ ज़ैदुन मुस्लिमन सादिकन, देखा ज़ैद ने एक सच्चे मुसलमान को। इसी तरह समिअ ज़ैदुन मिन मुस्लिमिन सादिकिन, सुना ज़ैद ने एक सच्चे मुसलमान से। जी, तो आप मेरे बात दोहराइए। जाआ मुस्लिमुन सादिकुन, आया एक सच्चा मुसलमान, रआ ज़ैदुन मुस्लिमन सादिकन, देखा ज़ैद ने एक सच्चे मुसलमान को। समिअ ज़ैदुन मिन मुस्लिमिन सादिकिन, सुना ज़ैद ने एक सच्चे मुसलमान से। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम लेंगे दूसरी जोड़ी, इसम और सिफत की जमा की हालत में हम देखेंगे। तो जमा के लिए जैसे मुस्लिम की जमा क्या है, मुस्लिमून, तो अब यहां लेंगे मुस्लिमूना सादिकूना, मुस्लिमूना सादिकूना, सच्चे मुसलमान। असली हालत क्या है, मुस्लिमूना सादिकूना, असर पड़े तो मुस्लिमीना सादिकीना, जर के बाद मुस्लिमीना सादिकीना। अच्छा, आप मुस्लिमूना यही रखिए, असली हालत मुस्लिमूना, असर पड़े तो मुस्लिमीना, जर के बाद मुस्लिमीना। तो हमने ये बात बताई थी कि ये इसम और सिफत की जोड़ी है, जिसको मौसूफ सिफत की जोड़ी भी बोलते हैं। इसमें मुसाबिकत पाई जाती है। सिफत हमेशा अपने मौसूफ के फॉलो करती है। जैसा इसम होगा वैसे ही उसकी सिफत आएगी, जैसा मौसूफ होगा ऐसा ही उसकी सिफत आएगी। मौसूफ अगर जमा है तो सिफत भी अब जमा ही लेकर आनी पड़ेगी। तो असली हालत क्या है, मुस्लिमूना सादिकूना, असर पड़े तो मुस्लिमीना सादिकीना, जर के बाद मुस्लिमीना सादिकीना। अब हम इसको जुमलों में देखते हैं। जाआ मुस्लिमूना सादिकूना, आए सच्चे मुसलमान, रआ ज़ैदुन मुस्लिमीना सादिकीना, देखा ज़ैद ने सच्चे मुसलमानों को। समिअ ज़ैदुन मिन मुस्लिमीना सादिकीना, सुना ज़ैद ने सच्चे मुसलमानों से। आप देख सकते हैं कि मुस्लिमीना सादिकीना या नून के साथ जमा बनी है। वहाँ ऊपर देखेंगे मुस्लिमूना सादिकूना, वहाँ नून के साथ दोनों की जमा बनी है। तो इसमें जो है मुताबिकत होना ज़रूरी है, ये आप याद रखेंगे। जिस तरह का मौसूफ होगा, इसम होगा, उसी हालत में उसी तर्ज पर उसकी सिफत भी लेकर आनी पड़ेगी। बस इतनी बात है। और जहाँ फ़ाइल भी मौजूद हो, काम करने वाले मौजूद हो, तो वहाँ फ़ैल की आप फिक्र ना करें। फ़ैल तो वाहिद ही आएगा, वहाँ जमा का फ़ैल नहीं आएगा, फ़ैल वाहिद ही आएगा। जी हाँ, फ़ैल के आप फ़ैल को जमा बनाने की फ़िक्र को बिल्कुल छोड़ दें। जी, तो अब आप एक मर्तबा तर्जमा पढ़ेंगे। जाआ मुस्लिमूना सादिकूना, आए सच्चे मुसलमान, रआ ज़ैदुन मुस्लिमीना सादिकीना, सुना ज़ैद ने सच्चे मुसलमानों से। समिअ ज़ैदुन मिन मुस्लिमीना सादिकीना, सुना ज़ैद ने सच्चे मुसलमानों से। जी, आगे देखते हैं। ये मुआरिफा है अलिफ लाम के साथ। अल मुस्लिमूना अस्सादिकूना, हमने ये बात बताई थी कि इनमें जो है बिल्कुल मुताबिकत होती है, बिल्कुल ये एक ही जैसे होते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ अल मुस्लिमूना अस्सादिकूना, मौसूफ जो है अलिफ लाम के साथ आया है, तो सिफत भी अलिफ लाम के साथ आएगी। ऐसा नहीं है कि मौसूफ जो है बगैर अलिफ लाम के आ जाए और सिफत अलिफ लाम के साथ आ जाए, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि इसकी ये शर्त है, इसका ये कायदा है कि सिफत हमेशा अपने मौसूफ को फॉलो करेगी। जी, तो असली हालत क्या है, अल मुस्लिमूना अस्सादिकूना, असर पड़े तो अल मुस्लिमीना अस्सादिकीना, जर के बाद अल मुस्लिमीना अस्सादिकीना। तो बताइए असली हालत,
المسلمون الصادقون، اثر پڑھے تو المسلمین الصادقین، جر کے بعد المسلمین الصادقین۔ اب اس کو بھی جملوں میں دیکھتے ہیں ہم، جاء المسلمون صادقون، آئے وہ خاص سچے مسلمان۔ ہم نے یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ جب بھی الف لام کسی اسم کے سامنے لگے گا تو وہ اسم خاص ہو جائے گا، وہ اسم خاص ہو جائے گا، یعنی آپ ان کو جانتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو خبر ہے، اس لیے اس کو خاص کر دیا الف لام لگا کر کے۔ جی تو ترجمہ کیجئے ایک مرتبہ، جاء المسلمون صادقون، آئے وہ خاص سچے مسلمان، رآ زید المسلمین الصادقین، سنا زید نے خاص سچے مسلمانوں سے، سمع زید من مسلمین صادقین، سنا زید نے ان خاص سچے مسلمانوں سے، سنا زید نے خاص سچے مسلمانوں سے۔ جی تو ایک مرتبہ میرے بعد عربی پڑھیں گے، جاء المسلمون الصادقون، رآ زید المسلمین الصادقین، سمع زید من المسلمین الصادقین۔ اب ہم اس کی قرآنک مثال بھی لے لیتے ہیں، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ آپ کا جو فوکس رہے گا وہ رہے گا، دھیان جو پورا رہے گا، قوم مسرفون، قوم مسرفون، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ اسی طرح فإن اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین، آپ دیکھیں گے القوم الفاسقین کو، پس بے شک اللہ راضی نہیں ہوتا فاسق قوم سے۔ جی آپ ترجمہ کیجئے اس کا، آپ کا جو دھیان رہے گا قوم مسرفون، القوم الظالمین، القوم الفاسقین، اس پر یہ بالکل میچنگ ہے، بالکل سیم ہے۔ جہاں معرفہ ہے بغیر الف لام کے ہے تو وہاں بغیر الف لام کے آیا ہے، جہاں الف لام کے ساتھ ہے وہاں جو ہے الف لام کے ساتھ آیا ہے، جیسا قوم مسرفون یہاں جو ہے بغیر الف لام کے ساتھ ہے، تو موصوف جو ہے تنوین کے ساتھ ہے، اور پھر اسی طرح مسرفون بھی اس کو فالو کر رہا ہے۔ اسی طرح القوم الظالمین، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو، القوم الظالمین، یہ ظالمین کی جمع یا نون کے ساتھ اس لیے بنی ہے کہ ظالم کے میم کے نیچے زیر ہے، تو جب زیر آئے گا تو یا نون کے ساتھ بنے گی، یہ تو قاعدہ آپ نے پڑھائی ہے، زبر اور زیر کی جو حالت ہے اس کی جب جمع بنانی ہوگی تو یا نون کے ساتھ بنے گی، یہ بس اسی لیے ہے۔ جی تو آپ ترجمہ کیجئے ایک مرتبہ، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو، فإن اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین، پس بے شک اللہ راضی نہیں ہوتا فاسق قوم سے۔ آج کا سبق اتنا ہی، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ آپ سب کو قرآن پڑھنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔